آپ کے سامنے وکیل آل محمد فاضل دمشق مولانا خان انصر عباس بلوچ صاحب 1 گھنٹہ کے لیے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد مظہر علی شرازی صاحب جو کہ بیت تشریف لا چکے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے فاضل دمشق فاضل نوجوان وکیل علی ابن ابی طالب جناب مولانا خان انصر عباس خان بلوچ صاحب۔ الآخر فليس بعدك شيء أنت ظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء أنت العزيز الحكيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طاعم وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني يا كريم نزيلك حيث متجهت ركابي وظائفك حيث كنت من البلاد يا صاحب العصر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق جدتك وأمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها صلوات بآواز بلند۔ پھر بھی بلند آواز سے درود محمد والے۔ ذرا بلند تر صلوات محمد والے۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه لسيما على بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات وعلانة الأبدية دائمة على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان سادات کرام کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا بتصدق ابی عبداللہ مالک آپ کو دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے جتنے عزادار شرفاء ماتمی سادات غیر سادات اس ذکر میں جو بھی دعا حاجت لے کے بیٹھے ہیں مولا پوری فرمائے ولی الامر حجت دوران بقیت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی سے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا پھر سنیے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ تھوڑے ضرور ہیں لیکن الحمدللہ پہلے ہی فکرے سے پتہ چل گیا سارے سمجھدار پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرما ہے
کچھ نہیں تھا تو ذکر حسین تھا، کچھ نہیں ہوگا تو ذکر حسین ہوگا۔ اس مجلس کے بانی آپ اور میں نہیں، بابا دبیر شاہ صاحب نہیں، اس گاؤں کے اس علاقے کا کوئی دوسرا سید نہیں، کوئی ولی فقیر قلندر نہیں، کوئی عالم مجتہد نہیں، اس مجلس حسین کا بانی خود اللہ ہے۔ اللہ نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا، عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا۔ بولو بھائی، ثواب ہے بولنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا کی کوئی طاقت ذکر مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ذکر چھپا نہیں سکتی، کیونکہ جس ذکر کا ضامن خود اللہ ہو وہ بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن 14 کا فرمان، آمنہ کے لال کا فرمان، یہ کتابوں کی شکل میں ممبر پہ موجود ہے اور انہی سے میں نے پڑھنا ہے۔ جتنا آپ توجہ فرمائیں گے بولیں گے اتنا ہی خلوص سے میں پڑھوں گا۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا، تھوڑے اس وقت تھوڑے ہوتے ہیں جب ان میں خلوص تھوڑا ہوتا ہے، جب خلوص میں ڈھل جائیں تو پھر 9 لاکھ پہ 72 بھاری ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی سماعت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ مرشد کا حکم ہے عزاداری پہ پڑھنا ہے، تقریر ساری عزاداری پہ ہوگی اور قرآن پاک سے عزاداری دکھاؤں گا۔ علی ولی اللہ بھی صلاح، اب دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی میں نے کرنی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو 10 بندوں کے برابر سمجھے گا تو پھر بات ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں، کائنات چھوڑ دینا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں صبح 7 بجے دا ویدہ پیاں پہ پیر اور یہاں دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پورے خلوص سے پڑھنا ہے جی، کیونکہ مرشد ہیں، باپ کی حیثیت سے ہیں، میں نوکر ہوں۔ بس ایک ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ کو تھوڑی کم کر دیں، باقی بہت اچھا۔ علی کو سوچنا نہیں ہے، امیر کائنات کو ماننا ہے۔ سوچ میں محمد اور آل محمد کے نوکر نہیں آئیں گے، سوچ میں ان کی سواریاں نہیں آئے گی، سوچ میں اس گھر کا سامان نہیں آئے گا۔ میں قرآن کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے اگر دعوت پہ تیرے نوکر تیرے گھر آئیں، انہیں کہہ دے غیر و ناظرین انا، یہ تیرے برتنوں کی طرف نہ دیکھیں۔ بولو بھائی، ثواب ہے بولنا۔ ان کی نگاہیں تیرے برتن دیکھنے کے قابل نہیں۔ جس گھر کا سامان سمجھ میں نہ آئے اس گھر کا عمران سمجھ میں کیسے آئے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ کیا بات ہے بھائی، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو، میں مطمئن ہو کے پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ تھوڑے نہیں، آپ کافی تشریف فرما۔ اس گھر کی جوتیاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں، جا کے فکرہ سننا ہے اور دل کی لوح پہ لکھنا ہے اور یاد کر کے جان۔ جو نالین پہن کے آمنہ کا لال عرش پہ گیا تھا وہ مکہ مدینہ کے موچیوں نے نہیں بنائی تھی، وہ ادھر سے آئی تھی جدھر کے نبی تھے۔ اس لیے تو جب ٹوٹ جاتی تھی یا خود پیوند لگاتے تھے یا علی کو دیتے تھے۔ جب بھی نالین ٹوٹ گئی یا خود پیوند لگایا ہے یا علی کو دیا ہے۔ روایت میں دکھاؤں گا، خیبر فتح کر کے آمنہ کا لال مدینے آ رہے تھے، رستے میں خیمہ لگا ہوا تھا۔ ام المومنین بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں قریب آئی، میں نے کہا مجھے دیجئے، میں پیوند لگاتی ہوں۔ فرمایا تو نہیں۔ میں کسی بزرگ کو بلاتی، فرمایا نہیں۔ پھر کون؟ فرمایا خیمے کے در پہ کھڑی ہو جا، جو پہلا جوان نظر آئے اسے بلا لینا۔ بی بی کہتی ہیں میں کھڑی ہو کے دعا مانگ رہی تھی، اللہ کرے آج کوئی اپنا آ جائے۔ دیکھا تو سامنے ابو طالب کا بیٹا علی آ رہا تھا۔ میں نے کہا یا علی، حضور نے یاد کیا۔ فرمایا مہربانی، خیبر میں بلائے، مدینے سے پہنچ جاتا ہوں۔ بی بی فرماتی علی آئے، علی نے آ کے پیوند لگایا تو محمد نے جوتا پہنا۔ فیصلہ ضمیر کی عدالت پہ ہے، جو نبی اپنی پوری زندگی پاؤں کی جوتی بغیر علی کے کسی کو نہیں دیتا، وہ دستار شیخوں کو دے کے کیسے چلا گیا؟ اللہ آپ کو سلام۔ ماحول بن گیا ہے، بات شروع ہو گئی۔ جو جوتی پاؤں کی بغیر علی کے کسی کو نہیں دیتا۔ کتنی آیتیں پڑھوں علی ولی اللہ کے لیے؟ قرآن سارا ہے ہی علی کا قصیدہ۔ توجہ فرماؤ بھائی، خدا کی قسم علی کا قصیدہ۔ پہلی آیت ہے، مالک فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ اولی الامر جس کا حکم بھی حکم پہ ہو۔
نہیں اب سمجھنا ہے، آگے باتیں تھوڑی سی پیچیدگی والی آ جائیں. اسے کہتے ہیں اولل امر. کتنی کتب اہل سنت مدارج النبوت سے لے کے محدث دہلوی کی کتاب تک سب میں لکھا ہے اولل امر سے مراد ہے وقت حاکم. حاکم وقت. تیرے میرے ہاں حاکم وقت بدلتے رہتے ہیں. اطاعت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اور تیسری اولل امر کی ہے. ہمارے ہاں ایک زمانہ ہوتا ہے اولل امر میاں صاحب، پھر زرداری صاحب، پھر کسی زمانے میں ضیاء الحق صاحب تھے، پھر بی بی آ گئی تھی. یہ عجیب سلسلہ نہیں، کبھی اولل امر ہے کبھی اولل امری ہے. موڈ بنا سو تو میں چار فکریں پڑھ سکتا. اگر حاکم وقت کی اطاعت قرآن نے واجب کی ہے تو بے نظیر کی اطاعت تو کیسے کرے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. محدثین نے لکھا ہے اولل امر سے مراد وہ ہے جسے سوا لاکھ کے مجمع میں پلانوں کا ممبر بنا کے بازو پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی جنب. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے. محمد رسول اللہ پڑھا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کی. علی ولی اللہ پڑھ کے اولل الامر کی اطاعت کی ہے. یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا یا پھر حشر تک قرآن کی آیت عمل سے خالی چلی جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں. دوسری آیت سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ فرما رہا ہے پہلا ولی تمہارا میں ہوں اور پھر میرا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. توجہ فرمائے بھائی. حالت رکوع میں تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جناب المودت والے شیخ سلمان قندوزی حنفی بلخی انہوں نے لکھا ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی ہے؟ سوال ہی آیا تھا مدینے میں، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، ہر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، ابو طالب کا بیٹا بھی نماز پڑھ رہا تھا. سوالی نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ مسجد سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہتا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ شکوہ کر کہتا ہے اللہ گواہ رہنا تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں. یہ فکر امیر کائنات نے سنے، فرمایا حجت اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کا شکوہ نہ کر. بولو بھائی ثواب ہے بولنا. اللہ کا شکوہ نہ کر. ہاتھ بڑھایا، بڑا سمجھدار فقیر تھا، اس نے انگوٹھی اتاری. وہ مسجد سے نکلا تو آمنہ کے لال کی آمد ہوئی. فرمایا یہ کیا ملا ہے؟ کہتا ہے انگوٹھی ملی ہے. حضور نے فرمایا انگوٹھی لے کے بڑا خوش ہے. فقیر کہتا ہے انگوٹھی سے ہی تو سلیمان نے دنیا پہ حکومت کی ہے. کس نے دی ہے؟ کہتا ہے ذاکر راکے، وہ جو رکوع کی حالت میں ہے. فرمایا پھر ابھی رک جا، انگوٹھی مفت نہ لے جا، آیت آ رہی ہے. پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، تیسرا علی ولی ہے. یہ بھی اہل سنت کی کتابیں میں پیش کر چکا. پہلا ولی اللہ ہے، اللہ کی ولایت کا اقرار لا الہ الا اللہ، رسول کی ولایت کا اقرار محمد رسول اللہ، علی کی ولایت کا اقرار علی. توجہ فرما رہے. تھوڑا سا باریک مسئلہ یہ سنیں پھر موضوع عزاداری کا لے کے چل. آیا مجیدہ میں لفظ ولی ایک بار آیا، انما ولیکم اللہ. لفظ ولی ایک بار آیا. وَرَسُولُهُ اللہ ولی، اور واو عاطفہ کی ہے، جوڑ لگایا ہے، رسولہ اس کا رسول ولی، پھر آگے واو علی ولی. لفظ ولی ریپیٹ نہیں ہوا. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لفظ ولی اللہ نے آیت میں دہرایا نہیں کہ اللہ کے لیے الگ ولی ہو، رسول کے لیے الگ نہیں، اولي الامر کے لیے الگ نہیں، رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے ولی لفظ الگ نہیں ہے. لفظ ولی آیت میں ایک ہی ہے، آگے تین ہیں جن کی ولایت ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی اور علی مولا کی جو رکوع میں زکوٰۃ دے. یہ مسئلہ تھوڑا سمجھنا ہے اور سمجھ کے پھر بولنا ہے. اگر لفظ ولی ریپیٹ ہوتا جیسے اللہ کے لیے انما ولیکم اللہ، ولی ہے تمہارا اللہ، وَوَلِيُّكُمْ رَسُولُهُ، پھر ولی تمہارا رسول ہے، وَوَلِيُّكُمْ پھر تمہارا ولی علی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے کہ اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی اور ہے، اور تیسری ولایت اور ہے. کیونکہ لفظ ریپیٹ عربی میں ہوتا ہی اس وقت ہے جب پہلے اس کا معنی کچھ اور ہو،
دوسرے میں کچھ اور ہو، تیسرے میں کچھ اور ہو۔ اللہ نے لفظ ولی ایک ہی لگایا ہے۔ یاد رکھو جو میری ولایت ہے وہی محمد کی ہے، جو محمد کی ہے وہی علی کی ہے۔ جو بندہ پہلی مجلس شروع ابھی ہو رہی ہے تھکا بیٹھا ہے، اس کا تو میں ضامن نہیں ہوں، تو توجہ میں بیٹھا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں مرشد کو کہوں کہ ایک جگ میٹھا دودھ کا مجھے لا دیجئے، توجہ فرما، جگ دودھ کا اس میں میٹھا ڈال کے لائیے، یہ لے آئیں۔ اس جگ میں صرف 3 گلاس ہوں، جاگنا ہے بھائی، 3 گلاس ہوں صرف۔ میں پہلا بھر کے قبلہ کو دوں، پی لو یہ میٹھا ہے۔ دوسرا پیر تصور شاہ کو دوں، جی مولانا پی لیے جی یہ میٹھا ہے۔ تیسرا میں پیر توکل کو کہوں آپ تیسرا گلاس پیو لیکن یہ پھیکا ہے۔ سمجھے ہی نہیں بندے، اور تھوڑا ہونا جرم نہیں، سمجھدار ہونا چاہیے۔ پہلا گلاس میٹھا ہے، دوسرا میٹھا ہے، تیسرا پھیکا ہے۔ تو سید کہے گا مولوی یا جگ بدل یا دعویٰ بدل۔ جب جگ ایک ہے، گلاس 3 ہے، دودھ پہلے میٹھا تھا، پہلے دونوں میٹھے، تیسرا پھیکا کیسے ہو رہا ہے مولوی؟ یا آیت بدل یا اپنا دعویٰ بدل۔ آیت میں لفظ ولی ایک ہے، پہلی تو واجب علی مستحب کیسے ہو رہا؟ بولا سلامت، سارے بولو بولا۔ تو سترے بزرگ تھوڑا جا نیڑے نہیں آوے اندر، جا ناراض نہیں ہوتا، ایتے چھان تے آ جاؤ، اے بھی چھان، بسم اللہ، تھوڑا جا نیڑے آ جاؤ، یہ میں نے پریشان جا سامنے ہو جاؤ، اللہ آپ کو سلامت، جنہیں چھان تے آنا ایتے آ جاؤ، ماحول بناؤ تاکہ بات شروع ہو سکے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات چھوڑنی ہے، علی کی ولایت نہیں چھوڑنی۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی کی ولایت وہ مسئلہ ہے جو نبیوں کو معاف نہیں۔ میری طرف دیکھو، یہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، تیرے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ سوال ہوا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے مولا اگر کوئی بندہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، نیک ہو، اچھا ہو، علی کی ولایت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، گزارا ہو جائے گا؟ تیرے صادق امام نے فرمایا واللہ ما جعل اللہ نبیا قط الا بولایتنا، مجھے اللہ کی قسم اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے 14 کی ولایت کے قرار نہیں کیا۔ کیا بات ہے آپ کی سماعت، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ انہیں سوچنا نہیں، انہیں ماننا ہے۔ اے بہت بڑا امتحان ہے بھائی، ولایت بھی پڑھنی ہے، اجازاداری بھی پڑھنی ہے، اردو میں اکٹھا کر کے لے کے چل، اور حکم ہے تو ماننا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو، جن کل ہے ہو تو بولو۔ اے موبائل ہے، اس سے سادہ بات پیر تصور شاہ جی میری ڈائری میں ہی نہیں، بلند آواز سے درود پڑھے، بلند آواز صلوات پڑھے، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے موبائل، میری طرف دیکھنا اور اس بات کو یاد کرنا۔ یہ یہاں پہ کھڑا ہو کے نمبر ملاؤں تو لندن میں بات ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے۔ یہ آواز انصر مولوی انصر کی جو یہاں 75 چک میں آ رہی ہے، یہی وہ لندن میں سنے گا، دیر بھی نہیں ہوگی، اس کی آواز میں سنوں گا، کوئی دیر بھی نہیں ہو رہی۔ یہ اس نے بنایا ہے موبائل جس نے محمد کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، کہاں جا کے پڑھو۔ یہ اس انگریز کا علم ہے، کہتے ہیں اس کا نام موبائل ہی تھا جس نے یہ بنایا تھا۔ اب اگر کوئی بزرگ مجھ سے پوچھے مولوی یہ یہاں سے تار تو کوئی نہیں جا رہی، آواز کیسے جا رہی ہے؟ تو میں عرض کروں گا قبلہ جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، موبائل جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ، میرا شعبہ ہی نہیں، میرے علم میں یہ بات آتی نہیں۔ مولوی حیا کر، جب انگریز کا بنایا ہوا موبائل تیری عقل میں نہیں آتا، اللہ کا بنایا ہوا علی تیری کھوپڑی میں کیسے آئے؟ اللہ کو سلامت۔ کیا بات ہے بھائی جو سمجھ کے بول رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماحول میں نے بنا دینا ہے، مجلس مرشدوں نے پڑھنی ہے، سارے جلدی میں ہیں اور یہاں جلدی نہیں ہو سکتی، مرشد کا حکم ہے، سارے بیٹھیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب صبح صبح آتے ہی پیر جی نے فرمایا جی میسج چلا ہے، ایک کوئی فیس بک پہ بات آئی ہے جی، زنجیر زنی عبادت ہے کہ سزا؟ اب میں پڑھوں تھوڑا آزاداری پہ، اگر آپ میرا ساتھ دیں، وقت محدود ہے اور حق بھی نہیں کھانا، پریشان بھی نہیں کرنا بزرگوں کو، سب نے جانا ہے۔ توجہ فرمائے، ہمیں یہ صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ زنجیر کیوں چلاتے، توجہ فرمائے، ہمیں یہ کہا جاتا 1400 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو، کیوں ڈراتے ہو؟ کروڑوں روپیہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ پیسے یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، کہا جاتا ہے نا۔ یہ کیوں دہراتے ہو؟ مجلس کیوں کرواتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں پیٹتے ہو؟ اس ساری کیوں کا جواب میں قرآن سے دوں گا۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں بات شروع کر رہا ہوں۔ سلامت رہو سیدادہ۔
کیوں زنجیر زنی، کیوں ماتم داری، کیوں سینہ زنی، کیوں نیازے، کیوں لنگر، کیوں مجلسے، کیوں جلوس، کیوں شبیہات، کیوں علم، کیوں جھولا، کیوں ذوالجنا؟ یہ سارا تجھے ابھی قرآن سے میں دکھاؤں گا، اور پورے بڑی جلدی کے ساتھ، اور آپ نے پوری توجہ فرمانی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ واقعہ کربلا کو 1400 سال ہو گئے، کیوں دہرا رہے ہو؟ علی کا واسطہ اب توجہ فرمان۔ یہ جو پچھلا حج گزرا ہے، 2 مہینے ہوئے، اس میں 20 لاکھ بندے نے حج کیا ہے۔ حج کے لیے حکم ہے ہر بندہ اپنا جانور الگ ذبح کرے۔ یہاں ایک فیملی کا سربراہ قربانی کر دے تو ہو گئی، وہاں ایک کی طرف سے نہیں، بچہ بھی گیا ہے تو اپنا الگ دیکھ۔ باقی سارے حج کے خرچے چھوڑو، 20 لاکھ بندے نے 20 لاکھ بکرا ذبح کیا ہے۔ اگر بکرے کی میکسیمم قیمت پاکستان کے ریٹ سے لگائی جائے تو کم از کم 20,000 روپے کا ایک بکرا ہے۔ 20,000 کو 20 لاکھ میں ضرب دو، جواب آتا ہے 40 ارب روپیہ۔ توجہ فرمانا، میں پہلے اعتراض کا جواب، مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ یہ 40 ارب روپیہ لگایا گیا اور گوشت کھایا نہیں گیا، زیادہ دفن ہو گیا۔ وہاں پہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بکروں کو تیار کر کے گوشت بنایا جائے، تکبیر اور اٹھا کے پھینک دیتے۔ یہ دفن ہو گیا، 40 ارب روپیہ دے دے غریبوں کو۔ ابراہیم کا قصہ تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ فکرہ تھا جس کے لیے میں نے محنت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دے دے غریبوں کو، یہ کیوں کر رہا ہے؟ ابراہیم کا واقعہ تو ہزاروں سال پرانا ہے، شبیر کا 1400 سال پرانا ہے، خلیل کا ہزاروں سال پرانا ہے۔ کیوں دہرا رہا ہے؟ پوری توجہ فرمانا بھائی، کہے گا دہرانا ہے، بھائی کیوں دہرانا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسلام میں حج ہے، اسلام میں حج ہے، قرآن کی عزت کی قسم، اسلام میں حج ہے، حسین میں اسلام ہے۔ جو سمجھا ہے اسے بولنا چاہیے۔ اسلام میں حج ہے اور شبیر میں اسلام۔ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ معین الدین نہیں کہا دین است حسین۔ توجہ فرما رہے۔ اب بس بات میری بہت جلدی کے ساتھ کمپلیٹ۔ باپ نے کہا بیٹے سے، جناب ابراہیم علیہ السلام، سورہ وزاریات سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن۔ باپ نے کہا بیٹے سے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے۔ باپ نے کہا تھا خواب، بیٹے نے کہا جو حکم ملا ہے۔ چھری اور رسی لے کے نبی نکلے، زنجیر زنی کے لیے پوسٹ آئی ہے، سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو۔ نبی چھری اور رسی اور بیٹا، دیکھا خواب تھا، پتہ چلا نبی کا خواب اور ہے، امتی کا خواب اور ہے۔ بندے پوچھتے ہیں یہ زنجیر زنی عبادت ہے نعوذ باللہ کہ سزا ہے، یہ واجب ہے کہ مستحب ہے، چلانا ہے زنجیر کہ نہیں چلانا؟ میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، زنجیر زنی نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے نہ مباح ہے۔ زنجیر زنی ایسے ہی عشق ہے جیسے ابراہیم نے عشق میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی۔ توجہ فرمائیے، جو چھری جناب ابراہیم چلانے جا رہا ہے واجب مستحب سمجھ کے نہیں، عشق خدا میں چلا رہا ہے۔ ابراہیم عشق خدا میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے تو سنت ہے، میں عشق حسین میں زنجیر چلاؤں۔ بدعت کیسے ہے؟ آپ توجہ فرمان، لے کے نکلے، پورا حج تیرے سامنے ہے، پورے کا پورا حج۔ بات حج سے شروع ہوئی ہے، میں اسی پہ کمپلیٹ کر لوں۔ مالک فرما رہا ہے ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو تم میں سے میری نشانیوں کی عزت کرے وہ متقی ہوتا ہے۔ یہ لگے ہوئے ہیں بینل، یہ کپڑا ہے دیکھنے میں، انہیں کیوں چومتے ہیں؟ اس علم کی عزت کیوں ہے؟ یہ ذوالجناح کیوں نکالا جا رہا ہے؟ آیت پڑھ رہا ہوں، مالک فرما رہا ہے جو میری نشانیوں کی عزت کرے وہ متقی ہوتا ہے۔ مولوی کہتا ہے نمازی بڑا جو بڑا متقی، اللہ فرماتا ہے نہیں، جو بڑا باادب ہو، جو تعظیم کرے وہ متقی ہے۔ مالک تیری نشانیاں کون ہیں؟ توجہ فرمانا، آیت ہے، مالک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا پہاڑ یہ میری نشانیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا مالک کٹھے کی پہاڑی بڑی اونچی ہے، فرمایا استباد کر، ہر پہاڑی ایک جیسی نہیں ہوتی۔
سفر مروہ اور ہے کٹھا اور ہے. یہ سفر مروہ کیوں نشانی ہے؟ فرمایا یہاں پہ دوڑی ہے ابراہیم کی بیوی، اسماعیل کی ماں، اس کے قدم آئے، یہ میری نشانی بن گئی. اب دیکھوں گا بھلا کتنی توجہ میں بیٹھے ہو. مالک اگر پہاڑی پہ دوڑنے سے پہاڑ نشانی بنتا ہے، احد پہ بڑے بڑے دوڑے تھے. احد تیری نشانی نہیں، سفر مروہ تیری نشانی ہے. فرمایا نبی کو چھوڑ کے دوڑنا اور بات ہے، نبی کی عزت کی حفاظت کر کے دوڑنا یہ اور بات. یہ سفر مروہ میری نشانی. توجہ فرمانا بھائی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا تھا مولا یہ کب تک حسین حسین ہوگی؟ تیرے امام نے فرمایا جا زمانے کو بتا دے جب تک اللہ اللہ ہوگا حسین حسین ہوگا. یہ فتووں سے رکنے والی عبادت ہی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. سفر مروہ کا پہاڑ یہ میری نشان. پوری توجہ سے سننا بھائی. آگے آیت ہے اور نشانی. فرمایا والبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ، قربانی کا جانور یہ میری نشانی ہے. والقلائد، ان کے گلوں کی رسیاں، یہ اللہ فرما رہا ہے میری نشانی ہے. قربانی والا بکرا منڈی میں آیا، نہیں بکا، واپس چلا گیا، نشانی نہیں بنا. بڑی پریشان ہو گئے ہو بھائی. قربانی والا دمبا، بکرا، گائے، بیل جو بھی ہو، اسے عربی میں بدن کہتے ہیں، وہ آیا نہیں بکا تو نشانی نہیں بنا. ادھر سے بک گیا، خریدار نے رسی پکڑی، بکرا بھی نشانی، رسی بھی نشانی. فقہ کا حکم ہے کہ اس کے پیچھے چلو، آگے نہ چلو. لوگوں نے اس کی عمر بتائی ہے، تعظیم نہیں بتائی. مولویوں نے بکرے کی عمر بتائی ہے، تعظیم نہیں بتائی. بھلا عمر کا تعظیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عمر اس کی جتنی بھی ہو، عزت بھی بتاؤ. فقہ کا مسئلہ ہے کہ اس بکرے کی عزت ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، آگے نہیں چلنا. جو سمجھ رہی ہے میرا سلام ہے. اس کے پیچھے چل. میں نے کہا مولانا یہ بھی بکرا، وہ جو دوسرا بندہ ہوا ہے وہ بھی بکرا، اس کی عزت کیوں نہیں؟ کہتا ہے اس کی نسبت اسماعیل کی طرف ہے. میں نے کہا کہیں یہ مسلمان بکروں کے پجاری تو نہیں کہ پیچھے چلو، اسے رنگ لگاؤ، اس کی عزت کرو. کہنا نہیں، بکرے کے پجارے نہیں، نسبت کا احترام ہے. پھر حیا کر، یہ قوم گھوڑے کی پجاری نہیں، شبیر کا احترام. جو فرما رہے اللہ کو سلامت رکھے. یہ تانگے والا گھوڑا اور ہے، یہ حسین کا ذوالجناح اور ہے. اللہ فرما رہا ہے. اچھا بھائی پوری توجہ فرمانا، میں سمیٹتا بھی ہوں، زیادہ لمبا بھی نہ ہو جاؤں. قربانی والا جانور اللہ فرما رہا ہے میری نشان. بولو وقت بچاؤ تھوڑا. میری نشانی. پورا سال گوشت کھاتے ہو، کبھی کسی نے قصاب سے پوچھا ہے یہ جو تو دے رہا ہے اس کا کان کٹا تو نہیں تھا، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ میں نے ایک مولانا سے پوچھا کہ بلا پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پوچھتے؟ گوشت تو یہ بھی ہم نے کھانا ہے. اور قربانی والے کے لیے کیوں پوچھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ قربانی والے کی عزت ہے. میں نے کہا اچھا یہ بھی بکرا وہ بھی بکرا. اس نے کہا سارے بکرے تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا. توجہ فرمائیے بھائی. اچھا کیوں عزت ہے؟ یہ فکرہ گھر جا کے سوچنا کیوں عزت ہے. فرمانے لگے یہ جو قربانی والا ہے نا، یہ اس کی شبیہ ہے جو ادھر سے آیا تھا، وہ نہیں جو آیا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ اس کی شبیہ ہے. میں نے کہا پھر شبیہ کا احترام قرآن کہہ رہا ہے، شیعہ نہیں کہہ رہا. شبیہ کی عزت قرآن فرما رہا. اچھا بھائی یہ ادھر سے آیا تھا، ہاں جو ادھر سے آیا تھا نا مولوی صاحب، یہ اس کی شبیہ ہے. اور جہاں اسے لٹانا ہے وہ مقام عصمت ہے. جاگنا، جہاں اسے لٹانا ہے وہاں اسماعیل لیٹے تھے، وہاں پہ بے عیب نبی لیٹا تھا. جو ادھر سے آیا تھا وہ بھی بے عیب تھا، اسی لیے بے عیب ڈھونڈتے ہیں. اسے مقام عصمت پہ لٹانا ہے، وہ اسماعیل کا مقام ہے. میں نے کہا مولوی فیصلہ قرآن نے کیا ہے، بے عیب کی جگہ بے عیب آتا ہے، لا ریب کی جگہ لا ریب بیٹھتا. بولو ثواب ہے بولنا ثواب. بے عیب کی جگہ بے عیب ہی آتا ہے، لا ریب کی جگہ نہیں. تو عیب والا دمبا لگا کے مجھے دکھاؤ، میں مرد مانوں آپ کو، میں مسلمان مانوں. لگاؤ عیب والا دمبا، نہیں لگے گا. توجہ فرمانا بھائی. ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تھی تو دمبا آیا تھا نا، 2 دن پہلے آیا تھا، صبح کو آ گیا تھا، اسی وقت آیا تھا نا.
مقدر ہر کسی کا اپنا ہے، بات گھر جا کے سوچنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ کے انتظار نہیں کیا، رکھی اور چلائی۔ اتنی جلدی دمبا آیا کیسے، وہ لیٹا کیسے، اسماعیل ہٹا کیسے، جب ادھر سے آئے ہوا جانور مولوی کی عقل میں نہیں آتا 14 کھوپڑی میں کیسے آئیں گے، علی تیری سمجھ میں کیسے آئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کو سلامت رکھ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ فرما رہا ہے صفر مروہ کا پہاڑ میری نشانی، توجہ فرما رہے ہیں، قربانی کا جانور میری نشانی، اس کے گلے کی رسی۔ اچھا ہمیں تو کہا جاتا ہے یہ خود ہی کپڑا بنا کے خود چوم رہے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک چیز خود ہی بنائی اور چومنے لگ گئے۔ جھولا بازار میں آتا بچوں کے لیے اشیاء خرید کے اس پہ کپڑا ڈال کے چومنے لگ جاتے، گھوڑا لے کے نکال۔ اچھا بھائی توجہ فرمانا، 4 دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، وہ ہے آمنہ کے لال کے میلاد کا مہینہ۔ ادھر سے میلاد کا چاند نظر آئے گا، ادھر سے بازار میں میلاد کے تبرکات آئیں گے، سبز رنگ کا جھنڈا، اوپر نلین کی فوٹو۔ ہوئے ہوئے، یہ تو مقدر کی بات ہے نا، تیری قسمت میں جوتی ہے، میرے مقدر میں ہاتھ ہے۔ سبز رنگ کا جھنڈا، اوپر نلین کی فوٹو، یہ جھنڈے آئیں گے کہ نہیں بازار میں؟ ہم سارے خریدیں گے، اپنے گھروں پہ لگائیں گے، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، امام بارگاہوں پہ یہ جھنڈے لگائیں گے، کیونکہ ہم تو لگانے والے ہیں، روکنے والے نہیں ہیں۔ میلاد منائیں گے، ہم کیوں نہیں منائیں گے؟ شیعہ منانے والے ہیں، روکنے والے نہیں ہیں۔ بھائی توجہ فرمانا، ہمیں کہا جاتا ہے خود بنا کے خود چوم رہے ہیں، انہی تبرکات میں ایک پلاسٹک کی نلین ملے گی، جسے نظر آئے وہ پھر دعا کر دینا، جو ہم اپنے سینے پہ لگائیں گے۔ علماء اہل سنت اپنے امامے کے یہاں سنٹر میں لگاتے ہیں پلاسٹک کی نلین۔ جنگ میں میلاد پڑھ رہا تھا، مولانا عبدالغفور صاحب ساتھ بیٹھے تھے، جامع مسجد کے خطیب، 6 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کی پگڑی اور امامے کے درمیان میں نلین لگی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تھا قبلہ یہ جو آپ نے پگڑی کے سنٹر میں لگائی ہے یہ وہی جوتی ہے جو عرش پہ گئی تھی؟ ان تیری مرضی ہے یار۔ کہنے لگے وہ تو نہیں، یہ کہاں کی ہے؟ کہا جھنگ کی ہے۔ کس نے بنائی ہے؟ کہا ہم نے بنائی ہے۔ میں نے کہا خود بنا کے خود چومنا بدعت نہیں؟ فرمانے لگے بدعت نہیں، ثواب ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ثواب ہے؟ فرمانے لگے کیونکہ یہ نلین آملہ کے لال کی نلین کی شبیہ ہے، اس کی شکل اسی جوتی والی ہے، پھر خوف خدا کر جو پاؤں میں تھی اس کی شبیہ چومنا ثواب ہے، جو کندھے پہ تھا اس کا ذوالجناح چومنا بدعت کیسے ہو؟ توجہ فرما رہے، ختم میرا بیان۔ توجہ فرمانا بھائی، ہر چیز جس کی نسبت اس گھر سے ہو جائے وہ عزت والی ہو جاتی ہے۔ کوئی مرد مجاہد جو قرآن کے خلاف سے جوتی صاف کرے؟ بھائی یہ بھی کپڑا اگر اسی تھان سے کپڑا بنا ہوا ہو، اس تھان ایک ہی ہو پیچھے سے، اور اسے صافی بنا لیا جائے اور اس کو قرآن کا خلاف، تو اس کی عزت بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ عزت بدل جائے گی نا، کیونکہ وہ تو یہی صافی کی نیت سے تھا۔ تھان ایک ہے، کوئی تو سمجھے اسی اجڑے ہن تک نہیں سمجھے میرے پاس سے دیکھو۔ جناب یوسف نبی دربار میں بیٹھے ہیں، سیدت یوسف نبی دربار میں، اپنے مصر دربار تخت پہ، بھائی گئے، یوسف نے پوچھا حالات سناؤ، انہوں نے سنائے۔ تمہارے گھر کا دروازہ کس طرف ہے؟ پچھم کی طرف ہے۔ پوچھتے پوچھتے پوچھا بابا کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اتنا رویا ہے ہمارا کہ بھائی جدا ہو گیا تھا اس کے لیے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ جو جوان بیٹھے ہو بات یاد کر کے جانا، میں سورہ یوسف سے قرآن کی آیت سے تجھے عزت والا کپڑا دکھاتا ہوں، کپڑا عزت والا۔ آنکھیں سفید ہو گئی۔ جناب یوسف نے جب سنا آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، ہاں نظر نہیں آ رہا انہیں؟ نہیں۔ جناب یوسف اٹھے، کمرے میں گئے، اندر محل میں گئے، اپنا کرتا اٹھا کے لائے، اپنا قمیص لائے۔ اب آیت ہے قرآن پاک کی، پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف ہے۔ اپنا کرتا ایک بھائیوں کے ہاتھ میں دے کے فرماتے خذو قمیصی ھذا فلقی علی وجہ یاتی بصیرہ، یہ میرا قمیص لے جاؤ، جا کے اس کی آنکھوں پہ ڈالنا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ دینے والا بھی نبی ہے، آگے لینے والا بھی نبی ہے۔ یعقوب چاہتے تو ڈائریکٹ آنکھیں مانگ لیتے، یوسف چاہتے تو دعا کر دیتے۔ یہ کپڑا درمیان میں کیوں آیا ہے؟ اگر یوسف کا قمیص نبی کو آنکھیں دے لیتا ہے، عباس کا علم ماتمی کو شفا دے لیتا۔ توجہ فرما رہے،
اللہ فرما رہا ہے صفر مروہ میری نشانی، قربانی کا جانور میری، ختم میرا بیان، اس کے گلے کی رسی میری نشان، زنجیر چلتا ہی عشق میں ہے۔ ابھی میں تجھے قرآن سے دکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا 27 مرتبہ قرآن پاک میں نام آیا ہے، پورا سورہ ابراہیم جناب ابراہیم کے نام پہ ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ بیٹے کو لے کے چلا دروازے پہ، بیوی نے روکا، جلال دیکھا نبی کا، سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا دوست کی ملاقات پہ مینا میں جا رہا۔ جہاں کھڑے تھے وہاں بھی اللہ موجود تھا۔ پھر سمجھ موسیٰ کی طور والی ملاقات کچھ اور ہے، ابراہیم کی مینا والی کچھ اور ہے، شبیر کی کربلا والی کچھ اور ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لے کے چلے، بیوی نے پوچھا، فرمایا دوست کی ملاقات پہ مینا میں جا رہا ہوں، لے کے نکلے۔ اور توجہ کرائے، فکر آخری ہے فضائل کا، جب چھری اور رسی اور بیٹا جو خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنا جا رہا ہے اللہ کا خلیل۔ ادھر سے وہ آیا جسے چھری سے تکلیف ہوتی ہے، بندے سمجھے ہی نہیں کہ بلا، جسے وہ آیا ابراہیم کے کانوں پہ آ کے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا اگر آج یہ چھری چل گئی تو پھر عشق میں چھریاں چلتی ہی رہیں گی۔ کوئی ایک بات بھی بیٹھا ہے اسے بولنا چاہیے تھا، یہ تو پھر حشر تک چلتی رہیں گی۔ ابلیس آیا، ابلیس نے کہ ابراہیم کے کانوں میں کہا خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کرنا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بیٹا بچا، یہ خواب دیکھا تھا، خواب تو خواب ہوتا ہے، میں بھی روزانہ خواب دیکھتا ہوں۔ نبی نے کنکر اٹھایا، اسے مار کے فرمایا لا حول ولا قوت، دوڑتا ہوا کہتا ہے پہچانا کیسے ہے؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو شیطان ہوتا ہے، تیرا خواب اور ہے، میرا خواب۔ اچھا چلو ایک فکرہ کہوں سے یہ زیادہ بات میں نے تمام کر لی، سمیٹ لی۔ حج کس نے بنایا؟ شیعہ نے؟ قبلہ شرازی صاحب نے بنایا؟ میں نے بنایا؟ پھر دبیر شاہ نے بنایا؟ نہیں، حج اللہ نے بنایا، اللہ کا قانون ہے۔ مکے میں پتھر 4 ہیں، 3 کو مارنا ہے، 4تھے کو چومنا ہے۔ مجلس شروع ہو چکی ہے بھائی، 3 کو مارنا۔ اچھا پتہ کیا یہ کہا جاتا ہے بھائی یہ زنجیر ایک کان ایک ہی پکڑ، اب توجہ میری طرف فرما، ایک ہی پکڑیں گا، یہ بھلا کچھ ہو رہا ہے؟ اب غور فرماؤ، جن تینوں کو مارا جاتا ہے نا وہ بڑے پتھر ہیں، جو لگتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے، یہ چھوٹا پتھر بڑے کو کیا دے رہا ہے؟ اتنی مخلوق جو مار رہی ہے، ابھی تک وہ مرے نہیں، انہیں مارتے مارتے مولوی مر گئے، خبریں پڑھنا کئی مر جاتی ہیں وہاں پہ، پتھروں کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ انگریز اس پہ نہیں ہنستا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا کھیل ہے؟ وہ پتھر کے بنائے ہوئے ہیں، انہیں چھوٹے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کہا کھیل ڈرامہ نہیں، یہ دین ہے۔ کیوں دین ہے؟ کہا انہوں نے مارے تھے، ہم نے مارنے ہیں۔ توجہ فرماؤ بھائی، انہوں نے مارے تھے، ہم نے کنہوں نے مارے تھے؟ انہوں نے، جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا کنکر جناب ابراہیم نے مارا تھا، جب ابلیس نے کہا تھا میں بھی خواب دیکھتا ہوں، نبی نے کنکر مارا، دوڑ گیا، نبی مینا کے قریب ہو گئے، وہاں پہ تڑپنے لگا۔ پھر شیطان، چھری نہ چلے، اگر چل گئی تو پھر چلتی ہی رہے گی۔ اس نے سوچا کوئی دوسرا حربہ، اب دوڑتا ہوا جناب اسماعیل کے کانوں پہ قریب آیا، یہ دوسرا کنکر ہے۔ آگے کہتا ہے آپ کے باپ بوڑھے ہو گئے، اور بندہ بوڑھا ہو جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، بوڑھے باپ کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، آپ کو ذبح کرنے جا رہا ہے، جوانی بچائیے۔ اسماعیل نے کنکر اٹھایا، مار کے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھاگتا ہوا کہتا ہے پہچانا کیسے ہے؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے۔ پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہو، وہ شیطان ہوتا ہے۔ بوڑھوں کے دماغ خراب ہو سکتے ہیں، نبیوں کے نہیں۔ تیسرا کنکر یہ دوڑا، اس نے کہا بھائی یہ بھی میرا حملہ ناکام۔ اب وہاں پہ آیا جہاں سے یقین تھا کہ یہاں میرا حملہ کامیاب ہو، کیونکہ جناب نوح اور لوط کی بیویوں پہ آزما چکا تھا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ ہاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں، معصوم کی ماں بھی ہے۔ میں ختم کر چکا ہوں بالکل، معصوم کی ماں بھی ہے۔ دروازے پہ آیا، ذرا لطف لینا، میرے دستک دی اس نے، بی بی اندر تھی۔ بی بی نے پوچھا کون؟ کہتا ہے اللہ والا۔ اللہ والا تو تھا نا، کہہ نہیں رہا تھا یہ قرآن ہے، اپنا سجدہ کروا، آدم کا نہیں کرتا۔ مالک نے فرمایا تجھ پہ لعنت ہے، میں نے اپنا آپ نہیں منوانا، اپنے بنائے ہوئے منوانے ہیں۔ بی بی نے پوچھا کام؟ بی بی خبر ہے کہ بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا دوست کی ملاقات پہ مینا۔ یہ مینا میں چھری اور رسی کا کیا کام؟ بی بی کے ذہن میں پہلے یہی خلش تھی، پریشانی تھی، نبی کا جلال دیکھا تھا، چھری دیکھی تھی، تیرا مقصد کہتا ہے ذبح کرنے گیا ہے۔
میں کیا کروں؟ بیٹا بچائیے، کیا کروں؟ گھر سے باہر آئیے، میدان میں جائیے اور بیٹے کو روکیے، یہ تیسرا کنکر ہے۔ بی بی نے کنکر اٹھایا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھاگتا ہوا کہتے ہیں آپ نے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حویلی سے میدان میں لائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لے کے ابراہیم علیہ السلام چلے۔ بس یہیں پہ میں موضوع ختم کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم آئے اور میدان مینا میں مسلمان بیٹھا ہے جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ضد کا نام دین نہیں، ماننے کا نام دین ہے۔ خلیل اللہ ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے، ذبی اللہ ہے جو ریت پہ لیٹا ہے۔ باپ نے چھری رکھی، بوڑھا باپ، جوان بیٹا، ہاتھ کام پر چھری ہٹا لی۔ فرمایا اسماعیل میری آنکھوں پہ پٹی باندھ، یہ رونے کے لیے آیا ہے۔ اسماعیل نے پٹی باندھی۔ بابا پھر رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ۔ باپ نے ہاتھ اور پاؤں باندھے۔ جو سید بیٹھے ہو میں بہت بڑا فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم نے بند آنکھوں کے ساتھ، نظر نہیں آ رہا بھائی، منظر بنانا تو آنسو آئے گا، چھری رکھی، گردن ٹٹول کے چھری رکھی، پڑھا بسم اللہ ہے و باللہ ہے۔ مالک کی آواز آئی، کوئی ہے جو اسے بچائے؟ یہاں پہ کوئی ہے جو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچائے؟ اسماعیل کی ذریت میں نبیوں کی قطار ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم وہاں پہ کوئی آگے نہیں بڑھا، بڑا ہے تو آمنہ کا لال تاجدار کائنات۔ حضور نے فرمایا مالک بچا میں دوں گا۔ نبی اکیلے نہیں تھے، پشت پہ حسین ابن علی کا ہاتھ تھا۔ نانا اسماعیل بچا، اکبر میں دوں گا۔ اس وقت فرمایا تھا حسین منی، مکہ مدینے آ کے نہیں فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اور اگر آپ کا آنسو آ گیا ہے تو حسین بھی اکیلے نہیں تھے، پشت پہ بی بی زینب کا ہاتھ تھا۔ کر دے وعدہ بازار جانے اور زینب جانے، یہ مشکل وعدہ تھا، اس لیے تو سارے نبی خاموش ہو گئے۔ بس بھائی میں اب زیادہ لمبا نہیں کرتا۔ چھری رکھی، آنکھوں پہ پٹی، ضمانت دی احمد مختار نے، مالک بچا میں دوں گا، میری طرف دیکھنا۔ نبی بند آنکھوں کے ساتھ بسم اللہ ہے و باللہ ہے۔ اتنے میں دمبا آ گیا، آنکھیں بند ہیں، چھری چل رہی ہے۔ نبی نے رگے کاٹی، گوشت کٹ رہا ہے، گرم گرم خون ہاتھوں پہ آ رہا ہے۔ اللہ کا خلیل مطمئن ہے کہ میں اسماعیل کو کاٹ رہا ہوں، جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ رکھی چھری، پٹی کھولی، بیٹا کھڑا ہے، دمبا ذبح ہے۔ جو شیعہ بیٹھا اس کی چیخ نکل جائے گی، تڑپا اللہ کا خلیل، مالک میری قربانی قبول نہیں، فکرہ سمجھنا، مالک کی آواز ہے قبول ہے۔ مالک پھر یہ بچ کیوں گیا ہے؟ درمیان میں دمبا کیوں آیا؟ مالک کی آواز ہے ابراہیم مجھے قربانی چاہیے مگر پٹی والی نہیں۔ مالک کوئی ہے جو پٹی کے بغیر؟ فرمایا ہاں، 61 ہجری کربلا کا میدان ہوگا، انگاروں کی طرح ریت ہوگی، اکبر کا جنازہ ہوگا، سینے میں برچھی ہوگی، نہ باپ کی پٹی ہوگی۔ شرم نہیں کرنا بھائی، دو فکرے ہیں، نہ بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوں۔ مالک بغیر پٹی کے؟ فرمایا ہاں بغیر پٹی۔ برچھی کھینچے گا؟ ہاں ابراہیم وہ کھینچے گا۔ مالک مجھے ضرور دکھانا۔ چل پڑا خلیل مینا سے گھر کی طرف، سارے رستے میں سوچتا ہوا جا رہا ہے، بغیر پٹی کے 18 سال کے جوان کے سینے سے برچھی، وہ کیسا باپ ہوگا؟ مالک کی آواز ابراہیم فقط اکبر نہیں، وہ 71 جنازہ اٹھائے گا۔ اس کی بہن خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، وہ خود سجدے میں سر رکھے گا، اس کی بیٹی قاتل کی منتیں کرے گی۔ ابراہیم نے کہا مالک مجھے ضرور بلانا، ختم ہوگی میری نوکری، راضی رہنا سید۔ میں فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جو ماتم کا فکرہ ہے۔ باپ اور بیٹا دونوں چلے۔ بھائی مسلمان اپنے ضمیر سے فیصلہ لے، جس کا ایک گیا اور بچ گیا اس کی یاد واجب ہے، جس کی حویلی خالی ہو گئی اللہ کے دین پہ تو اس پہ فتوے لگا رہا۔ دونوں باپ اور بیٹا چلے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حویلی کے دروازے پہ بی بی انتظار میں تھی، اسماعیل کی ماں 70 چکر بی بی نے لگایا تھا،
دروازے سے حجرہ، حجرے سے دروازہ، دروازے سے حجرہ، حجرے سے دروازہ۔ جب اندر قدم اسماعیل کا بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، رخسار پہ بوسہ دیا، گلے پہ بوسہ دیا۔ بوسہ دیتے دیتے بی بی کو گلے پہ چھری کا نشان نظر آیا، وہیں پہ ٹکرے مار مار کے اسماعیل کی ماں مر گئی۔ دوسری روایت ہے 1 مہینہ زندہ رہی۔ جو ماتمی بیٹھے ہو روزانہ پوچھتی تھی، ہیں ابراہیم اگر چھری چل جاتی میں ہاجرہ مر نہ جاتی؟ کروڑوں سلام اکبر کی ماں لیلا بیٹے کے قاتل کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازار میں کہتی تھی سجاد اکبر کا قاتل میرے محمل کے سامنے۔ اجرکم من اللہ بھائی، بڑی مقبول مجلس، بڑے خلوص سعادات میں صاحب بچھا، بالکل ختم 1 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، مناسب نہیں، بزرگ سید کو بہت بٹھا لیا ہے۔ اللہ حسین کا ماتم کرتے ہوئے مولوی کا فتویٰ نہ پوچھنا، زنجیر چلاتے ہوئے فتویٰ نہ دیکھنا، 12ویں کی آنکھوں کا خون دیکھنا۔ آج بھی تیرا امام زمانہ پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا ہے، رو کے کہتے ہیں مالک دے اجازت امت سے پوچھو کیا جرم تھا میری دادیوں کا۔ ایک صحابی کے دربار میں روتی رہی۔ ختم بھائی میرا بیان، آ گیا وعدے والا دن جو شروع سے سن رہے ہو۔ ابراہیم انتظار میں 10 محرم کا دن آیا۔ علامہ دربندی لکھتی ہیں، شیخ مفید نے بھی لکھا ہے، کربلا میں حسین کے گھر کی پہلی قربانی ہے علی اکبر۔ سب سے پہلی قربانی، آدم سے عیسیٰ تک نانا محمد سمیت کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں اکبر کا گھوڑا شبیر نے خیمے میں منگایا، گھوڑے کی لجام میں حسین۔ عرب کا رواج تھا، کوئی عزت والا بندہ سوار ہوتا تو کوئی نہ کوئی گھوڑے کی لجام پکڑتا تھا۔ اکبر کے گھوڑے میں حسین نے ہاتھ رکھا۔ اکبر کی آواز ہے بابا ادب اجازت نہیں دیتا، تو صرف میرا بابا نہیں امام وقت ہے۔ فرمایا اکبر چڑھا، بیٹا سمجھ کے نہیں نانا سمجھ کے چڑھانے آیا ہوں۔ میں نے لمبا نہیں کرنا، ماتم کی تیاری کرنا۔ اکبر زین میں آیا، 13 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ آواز آئی واہ محمد واہ علی۔ اکبر کا گھوڑا خیمے سے نکلا، شبیر کے خیام کے بیر 7 کناتیں ہوتی تھی، اس طرح کی بڑی بڑی 7 کناتیں ہوتی تھی۔ چوتھی کنات پہ اکبر کا گھوڑا آیا، یا گھوڑا رک گیا۔ اکبر نے فرمایا نہیں چل سکتا تھا تو مجھے بتا دیتا، تو پیاسا ہے میں جانتا ہوں، تو بھوکا بھی ہے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے بابا نے بڑی مشکل سے سوار کروایا ہے۔ روک کیوں کیا ہے؟ گھوڑے نے کہا میری مجبوری دیکھنی ہے تو پاؤں کی طرف دیکھ۔ اکبر نے دیکھا 4 سال کی بچی گھوڑے کے پاؤں پکڑے بیٹھی ہے، رو کے کہہ دیا نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے زندہ واپس۔ اجرکم من اللہ بھائی، ختم میرا بیان۔ اکبر کا گھوڑا مقتل میں آیا، شہزادے نے جنگ کی۔ شیخ سوزوق نے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے پہلے حملے نے اکبر میں 200 بندہ مارا ہے، اس اکیلے جوان نے 800 بندہ فنار کیا۔ پیاس بڑی تھی، جنگ کر رہا تھا۔ کسی کمینے نے کہا اکبر تو جنگ کر رہا ہے؟ ہاں میں نے تیری پھپھیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ شہزادے نے موڑ کے دیکھا، حسین ابن نمیر نے برچھی ماری۔ سیدو آپ مجھے معاف کرنا، ماری نہیں، اس نے نیزے کو توڑ دیا۔ اور کہتا ہے حسین بڑا صابر ہے، یہ برچھی نکالے گا تو میں مانوں گا۔ ماتم کی تیاری کرنا۔ اکبر نے دین چھوڑی، بابا میرا آخری سلام۔ شبیر یوں چلے جیسے نابینا قبرستان میں چلتا ہے۔ حسین اٹھتا ہے پھر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ بیٹے کے قاتلوں کو کہہ رہا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟ کر لے ماتم ثواب ہے۔ اٹھتا بیٹھتا آ رہا تھا، سامنے کوئی فقیر نظر آیا۔ بزرگ ذاکروں کا بڑی منظوری والا فکر ہے، جو سر میں کلسا مار کے کہہ رہا تھا ہائے جوان ہائے جوانی۔ حسین نے پوچھا تیرا بھی کوئی جوان مر گیا ہے؟ کہتا ہے میرے سارے مر جاتے، جو میں دیکھ آیا ہوں وہ نہ مرتا۔ شبیر نے فرمایا ایک کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، نشانیاں تو ملا۔ فقیر کہتا ہے جو میں نے دیکھا اس کا امامہ گلابی تھا۔ فرمایا میں نے سفید بتایا تھا۔ فرمایا جو میں نے دیکھا ہے نا اس کے سینے پہ ہاتھ تھا، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، اور کوئی نشانی؟ کہتا ہے جو میں نے دیکھا ہے اللہ جانے صغرا کا کیا رشتہ تھا۔ کبھی کبھی کہتا تھا صغرا میں اکبر مدینے نہیں آؤں گا۔ شبیر نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ مجھے جوان کے جنازے پہ لے جا، اور وہ میرا بیٹا ہے۔ تڑپا فقیر، یہ خضر نبی تھے، تڑپے اور فرمانے لگے تیرا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں میرا بیٹا۔ کہتا ہے نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اتنا خوبصورت بیٹا مقتل بھیج کے باپ زندہ کیسے رہتا ہے؟
آگے فقیر پیچھے شبیر، ختم ہو گئی مجلس، 4 قدم اٹھاتا ہے، مڑ کے کہتا ہے تیرا تھا؟ فرمایا ہاں میرا تھا۔ ابھی اکبر کا جنازہ تھوڑا دور تھا، فقیر نے شبیر کی طرف دیکھا، قدموں پہ ٹکر مار کہتا ہے مان گیا ہوں جو تیرا تھا۔ فرمایا پہلے نہیں مانتا تھا، کہتا ہے جب چلے تھے تیری داڑھی کالی تھی، جوان کے جنازے پہ آیا ہے تیری داڑھی سفید ہوگی، میری طرف دیکھنا جس فکرے کے لیے میں نے ساری شہادت پڑھی ہے۔ شبیر آئے، آگے اکبر کے پاس بیٹھے، بابا میرا سلام۔ فرمایا پہلے دونوں ہاتھوں سے سلام، آج ایک ہاتھ سے سلام، بابا دوسرے ہاتھ کے نیچے ظلم کا سامان ہے۔ جوانوں میری طرف دیکھنا، شبیر کی آواز آئی ہاتھ اٹھا میں ابراہیم نہیں، ہاتھ اٹھا تیری ماں ہاجرہ نہیں، برچھی میں نکالوں گا، نانا محمد تک نبی دیکھنے آئے ہیں۔ شبیر نے آستین الٹے پڑا، بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ۔ برچھی میں حسین نے ہاتھ رکھا، برچھی ہلائی تو جوان کا جنازہ ہلا، جنازے کا ہلنا تھا کربلا کی نگری ہلی۔ اکبر کی آواز آئی بابا یہ برچھی ایسی نہیں، اس کی 3 کنڈیاں ہیں جو میری پسلیوں میں پھنس گئی ہیں، بابا میں مشورہ دیتا ہوں۔ پھر برچھی نکل گئی، بول میرے نانے کی شکل والا سیدو مجھے معاف کرنا۔ فرمایا بابا اپنا دانو ضائع اٹھا، دایاں زانو میرے سینے پہ رکھ، پھر برچھی نکال۔ شبیر نے زانو رکھا، زور لگایا، برچھی نہیں آئی، اکبر کا جگر برچھی پہ آیا، ابراہیم نے امامہ اتارا، ہاجرہ چل گھر چلے، ہم اور ہے حسین۔